بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 6 کے سبجیکٹ NMT آسان اردو کے سبق نمبر 12 دیہات کی صبح کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر اس کے مطابق اس کی مشق حل کریں گے۔ دیہات کی صبح۔ صبح کا وقت ہے، کھیتوں کے کنارے کھڑے ہوئے درختوں سے تیتروں کی آوازیں ابھریں، پٹیلو پٹیلو پٹیلو، اور پھر ان آوازوں میں چڑیوں کے چہچہے بھی شامل ہو گئے۔ کھیتوں کی جانب جانے والے بیلوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجیں، یعنی کھیتوں کی طرف جانے والے جو بیل ہیں، پہلے زمانے میں جو ہل چلایا کرتے تھے زمینوں میں، وہ بیلوں کے ذریعے چلایا کرتے تھے، تو ان کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہیں وہ بجیں، چکیوں کی گھرر گھرر کی آوازیں فضا میں گونجیں، سرسبز کھیتوں سے پرے مشرق کی طرف سے روشنی کی کرنیں پھوٹیں، یعنی کھیتوں سے پرے مشرق کی طرف سے جو ہے وہ سورج جیسے ہی اوپر ابھرا، سورج نکلا تو اس کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹیں۔ گاؤں کی مسجد سے لوگ نکلنے شروع ہوئے، بوڑھے ہاتھ میں تسبیح لیے لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ بچے اپنے ہمجولیوں سے ہنسی مذاق کرتے خرامہ خرامہ جا رہے ہیں۔ مردوں کو کھیتوں پر پہنچنے کی جلدی ہے، اس لیے ان کے قدم تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ عورتیں بھی گھروں میں نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کام کاج میں لگ گئی ہیں۔ کوئی دودھ دونے بیٹھ گئی، کوئی دودھ بلونے لگی، کسی نے گھر کی صفائی شروع کر دی اور کسی نے ہانڈی چولہا سنبھال لیا۔ یعنی جیسے ہی سورج کی کرنیں پھوٹی، یعنی سورج نکلا، گاؤں کی مسجد سے لوگ یعنی صبح کی نماز پڑھتے ہوئے باہر نکلے پڑھنے کے بعد، اور ہاتھوں میں تسبیح لی ہوئی ہے۔ بچے بھی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مرد جو ہے وہ کھیتوں پر پہنچنے کی جلدی ہے، وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی نماز اور تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں بچے بڑے سب چولہے کے پاس آ بیٹھیں گے، کہیں رات کی روٹی اور چھاچھ سے ناشتہ ہوگا، کہیں جوار باجرے کی روٹیاں مکھن سے کھائی جائیں گی، کسی گھر میں چائے کے ساتھ روغنی روٹی چلے گی۔ ناشتہ ہو چکے گا تو مرد کھیتوں پر جائیں گے اور بچے مدرسے کا رخ کریں گے۔ کچھ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگ جائیں گی اور کچھ اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کھیتوں پر پہنچ جائیں گی۔ تنگ گلیوں سے نکل کر کھیتوں کی طرف آئیے تو یہاں اور ہی منظر ہے، یعنی اور ہی نظارہ ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے طبیعت کو لطف دے رہے ہیں، یعنی کھیتوں کی طرف جو نظارہ ہے، کھیتوں کی طرف جو منظر ہے، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جس کے جھونکوں سے جو مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ مزیدار ہو جاتی ہے۔ کچے راستے کے دونوں جانب دور دور تک سرسبز کھیت لہلہا رہے ہیں، یعنی کچے جو راستے ہیں ان کی دونوں طرف سرسبز کھیت جو ہیں وہ لہلہا رہے ہیں۔ کناروں پر لگی ہوئی گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی آب و تاب کو شرما رہے ہیں، یعنی موتیوں کی طرح لگتے ہیں، وہ موتیوں کی آب و تاب کو بھی شرما رہے ہیں۔ راستے کے دونوں طرف چڑییں، کبوتر اور فاختائیں دانہ چگنے میں مصروف ہیں۔ ٹخ ٹخ ٹخ، یہ گڈریے کی آواز ہے جو ہاتھ میں چھڑی لیے بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ جنگل کی طرف ہنکائے لیے جا رہا ہے۔ بکریوں کی میں میں، بھیڑوں کی بھیں بھیں، اور ان کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی ٹنن ٹنن
اچھا خاصا سما پیدا کر رہی ہیں، لیکن کسان ان چیزوں سے بے خبر اپنے کام میں کھیتوں میں مصروف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دھوپ میں تیزی آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کام کر لیں اس سے پہلے کہ دھوپ جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ شہر کے رہنے والے کبھی کبھار دیہات میں جا نکلتے ہیں اور صبح کے یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ مستقل طور پر یہیں رہنے لگیں۔ یعنی جب وہ گاؤں دیہات کی طرف چکر لگاتے گھومنے جاتے تو ایسے مناظر، ایسے نظارے دیکھ کر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہنے لگیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ نیچے مشق دی گئی ہے جو کہ آپ نے اس سبق کے مطابق حل کرنی ہے۔ سمجھنے کے بعد مشق میں سوال الف ہے، صبح سویرے کون کون سی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ صبح نمبر 2، صبح کی نماز کے بعد مرد جلدی جلدی گھر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ سوال نمبر الف کا 3 ذیلی سوال جو ہے، نماز فجر کے بعد دیہات کی عورتیں کن کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں؟ سوال نمبر 4، گاؤں کے لوگ عام طور پر ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ سوال نمبر 5، ناشتے سے فارغ ہو کر کسان کہاں جاتے ہیں؟ سوال نمبر 6، گڈریا بھیڑوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ اس کے بعد ہے سوال نمبر ب، ہر آواز کے اوپر اس چیز کا نمبر لکھیے جس کی یہ آوازیں ہیں۔ یہاں آوازیں بھی دے رکھی ہیں اور ان جانوروں کے نام بھی دے رکھے ہیں جن کی یہ آوازیں ہیں۔ اب آوازوں کے اوپر ان کے نمبر لکھنے ہیں جن کی وہ آوازیں ہیں، جیسے بھوں بھوں، کو کو، پٹیلو پٹیلو، گھرر گھرر، میں بھیں بھیں، میاؤں میاؤں، گٹر گوں، ککڑوں کو، کٹ کٹ کٹاک، ٹنن ٹنن۔ جیسے کہ نمبر پہلا ہے نیچے چیزیں جو دی ہوئی ہیں یعنی جانور وغیرہ، کبوتر پہلا نمبر لکھا ہوا ہے، چکی، کتا، بلی، بکری، بھیڑ، تیتر، مرغی، مرغا، گھنٹی، کوئل۔ اب جیسے کہ نمبر پہلا ہے کبوتر، اس کی آواز ہوتی ہے غٹر گوں غٹر گوں، اوپر والی آوازوں میں سے اس کی آواز غٹر گوں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بقیہ آوازیں بھی آپ نے میچ کرنی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے لکھ لیں یا اس کے اوپر نمبر لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر ج، دیے ہوئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے، مشرق کی طرف سے روشنی کی ڈیش پھوٹی۔ دوسری ڈیش ہے، گاؤں کی عورتیں ڈیش پلو رہی ہیں۔ تیسری ڈیش ہے، صبح کی ہوا کے جھونکے طبیعت کو ڈیش بخشتے ہیں۔ چوتھی ڈیش ہے، ڈیش کے قطرے موتیوں کو شرما رہے ہیں۔ پانچویں ڈیش ہے، گڈریا ریوڑ کو جنگل کی طرف ڈیش لیے جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے الفاظ دے رکھے ہیں، فرحت، ہنکائے، کرنیں، شبنم اور دودھ۔ ان الفاظوں کو ان خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ شکریہ۔